اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، بے شک رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد۔ پریوں نے پہلی بار چھوا جب زمین کو، پریوں نے پہلی بار چھوا جب زمین کو، لپٹا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد۔ ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے یہ ملا کر، ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے یہ ملا کر، بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد۔ سد شکر کہ ہم ازل سے منافق نہیں رہے، سد شکر کہ ہم ازل سے منافق نہیں رہے، ہر قوم پکار رہی ہے یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف البرية سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام ثناء بہن اس خالق کی کون و مکان کی، جو ایسا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو دوست بھی ہے، جو وعدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ پروردگار عالم جس کے سامنے ہر چیز افشا ہے، کوئی راز اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کے جس نے ایک اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج طلوع کیا، اس امید سے کیا کہ میں نے جن کو خلق کیا ہے وہ میری تسبیح و تحلیل ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے، اتنی مہلت دی کہ ہم پھر اس کی تسبیح و تحلیل، اتنی مہلت دی کہ ہم حسین کے فرش ازاں پہ آگے بیٹھے۔ کسی کیا پتا کہ آج کی رات اس کی آخری، آج کل زندگی اور موت کا کوئی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ کب بدن سے جان نکل جائے، کب روح پرواز کر جائے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار عالم کا کہ ایک اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوا اور اس امید سے کیا کہ میرے بندے تسبیح و تحلیل کریں۔ روزہ جب صبح اٹھو تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کر کے جناب سیدہ کو سلام ہدیہ کیا کریں۔ اگر جناب سیدہ کے نام سے آپ صبح کا اپنا آغاز کر دیں گے تمام دن آپ پریشانیوں اور میرا تمام درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ ہستیاں پر کہ جس کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیج کر کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے،
یہ تمہارے لیے نعمت ہے، ان سے فیضیاب حاصل کرو۔ درود پڑھ پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو الفضل العباس۔ کون عباس؟ علی کی بہادری، حسن کا حسن، حسین کی کریم، سجاد کا صبر، باقر کا علم، جعفر کی رضا کی رضا، قدی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، عسکری کی حیبت اور باطن کی غیبت۔ جب یہ تمام چیزیں سمٹ کر ایک پیگر میں اور ایک سانچے میں ڈھل کے علی ابن ابی طالب کے گھر میں داخل ہو تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس مجموعہ ہے 12۔ میرا مولا غازی کے لیے کہا جاتا ہے کہ عباس معصوم نہیں تھے، عباس عصمت کے دائرے میں باعث نہیں۔ تو مولا عباس کی عصمت کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل پیش کرتی ہوں، یہ ثابت کرتی ہوں کہ عباس معصوم تھے یا نہیں۔ عباس معصوم ہے۔ بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سے انبار ہیں موجود دلائل دینے کے لیے، لیکن چھوٹی سی دلیل پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی کہ معصوم کا لباس، توجہ رکھیے گا، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ معصوم کا لباس صرف معصوم ہی پہنے گا۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے جنگ صفین میں علی کا لباس پہن کر نہ جاتے۔ معصوم ہے عباس، اسی لیے علی کا لباس کر کے جنگ صفین میں گئے۔ مالک اشتر اور جو کہتے ہیں، صرف ایک روایت کہتی ہے کہ عباس نے جنگ صفین میں زرہ پہنی۔ زرہ پہنی، وہ زرہ کس کی تھی؟ میرے مولا علی نے ابھی طالب علی دی۔ مالک اشتر آئے ہیں عباس کے خیمے میں، کہتے ہیں اے غازی، اے سعدی عباس، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم پہلی دفعہ جنگ کرنے کے لیے میدان میں جا رہے ہو، یہ زرہ ہے، زرہ کو زیب بند کرو۔ توجہ رکھیے گا، زرہ وہی پہنتا ہے جسے بار بار ڈر ہو، جسے بار بار ڈر نہ ہو، جس کے سامنے رکے ہی کوئی نہیں، تو زرہ پہنے۔ لیکن صرف ایک روایت کہتی ہے کہ مالک اشتر کی، اس نے کہا کہ مولا غازی نے زرہ کو پہنا۔ ایک مرتبہ مالک اشتر کہتا ہے کہ اے غازی، یہ زرہ آپ کے قد سے بڑی ہے، کیونکہ ابھی علی عمر 13 برس ہے عباس کی۔ عباس 25 برس کے نہیں ہے، نہ 18 برس کے، صرف 13 برس کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ میرا غازی کہتا ہے اے مالک اشتر، یہ کتنی بڑی زرہ ہے۔ مالک اشتر نے ہاتھوں سے ناپ کے کہا کہ غازی صرف ایک بالش بڑی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ میرے غازی نے ایک بالش پہ ہاتھ رکھ کے وہیں سے زرہ کو چیرنا شروع کیا۔ مالک اشتر اور پریشان ہو گیا، کہتا ہے یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے، یہ داؤد نبی کا معجزہ ہے، لوہے کو چیرتا ہے، لوہے کو موم بناتا ہے۔ تو میرا غازی کہتا ہے وہ داؤد نبی جس کا نام لے کر لوہے کو موم بناتا ہے، لوہے کو چیرتا ہے، میں اسی علی کا بیٹا عباس محمد۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنا بلند تو آپ کو صلوات بھیجنی چاہیے نا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو معصوم کا لباس سوائے معصوم کے نہیں پہنتے۔ دوسری دلیل کہ معصوم کے جنازے کو وہ صرف معصوم ہی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ معصوم کے جسم پر ایسے راز ہوتے ہیں جو سوائے معصوم کوئی نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی نہیں دے سکتا. اسی لیے تو رسالت آپ نے کہا تھا کہ یا علی میرے جنازے کو آپ نے غسل دینا ہے. اگر عباس معصوم نہیں ہوتے تو حسن کے جنازے میں شریک ہوتے. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو حضرت حسن کو غسل نہیں دیتے. اور جب حسن کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے امام حسن نے کہا تھا اے حسین جب ہماری ماں کا بالغ بدک ہمیں ملے تو اس میں عباس کا حصہ ہے، عباس کی اولاد کا حصہ ہے، عباس سیدہ کا بیٹا ہے، عباس سیدہ کی نسل ہے. کیا دلیل آپ کو دوں کہ کون ہے عباس؟ ام البنین جس وفا کا نام ہے اس کے چاند کا نام ہے عباس. وہ آسمان کا چاند نہیں، چاندوں کا چاند ہے عباس. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ پروردگار ایک چاند سا بیٹا دے دے. چاند نہیں، چاند سا بیٹا عطا فرما. ام البنین کی آغوش میں چاند اتر کر آیا ہے. ام البنین کی آغوش میں چاند اتر کر آیا ہے. جاہلوں میں کوئی ایک پڑھا لکھا موجود ہو تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کر لیے. نہیں، جو پی ایچ ڈی کی مجمع میں موجود ہو اس میں اپنے آپ کو منوانا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو عباس چاندوں کا چاند ہے، جس کے گھر میں نبوت کا چاند بھی ہے، امامت کا چاند بھی ہے، تبھی وہاں پہ عباس جیسا چاند پیدا ہوا ہے. عباس جیسا چاند پیدا ہوا ہے. عباس کی والدہ کا نام فاطمہ کلابیہ، والد کا نام اب جانتے ہیں کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ کا کنیت کیا ہے؟ ام البنین. لقب کیا ہے؟ ام کرامہ، کرامتوں کی ماں. اب مولا علی کی جب دوسری شادی ہوئی ہے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق کہ یا علی آپ کو نکاح کرنا میری وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد. ایک مرتبہ میرے مولا علی نے جناب عقیل کو بلایا. کون جناب عقیل؟ امام حضرت علی کے سردار بھائی. کون ہے یہ جناب عقیل؟ جو ام النصار جانتے تھے، جو شجرے جانتے تھے، جو چال کو دیکھ کر بتاتے تھے، جو باپ دادا کی تمام یعنی شجرہ ان کے آگے کھل جاتا تھا. وہ اشاروں کی زبان جانتے تھے. دو قدم کوئی چلتا تھا نا تو اس قدم کی مٹی کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس نسل سے ہے، یہ کس شجرے سے ہے. تبھی میرے مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا کہ بھائی مجھے ایک ایسا خاندان دکھاؤ جو بہادر ہو. یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت، بہادر خاندان دکھاؤ، ہمیں اس گھر میں اپنا رشتہ بھیجو. اب جب میں کہوں کہ مولا علی کو تمام دنیا کے راز جانتے ہیں، حجت خدا ہے، ارض و سما کے علم سے واقف ہیں، کیا میرے مولا کو نہیں پتا تھا کہ کون سی بیوی سے نکاح ہوگا؟ نہیں، سننا چاہتے تھے اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا پروردگار کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ نہیں، مرثیہ سننا چاہتا تھا پروردگار، تعریف سننا چاہتا تھا کہ موسیٰ کیا ہے. موسیٰ نے کہا عصا ہے، میں تکیہ بناتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، کپڑا لگا کر خیمہ بناتا ہوں. پروردگار عالم نے پورا مرثیہ سنا. اسی طرح میرا مولا کائنات عقیل کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ بھئی کون سا خاندان ہے. اب جناب عقیل فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی بیویاں طاہر ہے، جس خاندان کی بیویاں مطہر ہے، جس خاندان کے مرد اتنے بہادر ہیں کہ ان کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا. جناب عقیل چلے ہیں حضرت حزام کے گھر.
حضرت حسان کے گھر آئے. عربوں کا قانون تھا کہ جو بھی مہمان آتا تھا 3 دن وہاں قیام کرتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا. 3 دن ہو گئے, حضرت عقیل وہاں موجود ہیں. حضرت حسان نے کہا کہ اے عقیل, میں آنے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ حضرت عقیل نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں جو دونوں جہانوں کا امام ہے, علی مرتضیٰ. اب جیسے ہی میرے مولا کائنات کا نام سننا تھا, اس نے سجدے میں سر دیا اور سر دے کر کہتا ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جس گھر کی مالکن شہزادی کونین ہے. میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جس گھر پہ ہر جگہ پہ سید کونین کے نشان موجود ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے, اے عقیل, شریعت ہے کہ بیٹی سے اجازت لے لو. بیٹی سے پوچھا جاتا ہے نا, آج بھی ہر ماں باپ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. یہ رسم چلی آ رہی ہے. آئے ہیں زوجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے آج فاطمہ کلابیہ سے کلام کرنا ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے زوجہ کہ میں جا کے فاطمہ کلابیہ سے پوچھتی ہوں. ایک مرتبہ ام البنین کی ماں آئی ہے حجرے میں, کہتی ہیں تم جانتی ہو کہ ہمارے آج حجروں میں کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہم پاک بیویاں نہیں جانتی کہ حجرے میں کون ہے, اور نہ ہمیں دلچسپی ہے کہ کون سا مرد آگے ٹھہرا ہے, کون سی ہستی آئی. ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں وہ آیا ہے جو دونوں جہاں کا امام, جو فجتن کی شان ہے. کہتی ہیں کہ رشتہ علی ابن ابی طالب آیا ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتی ہیں فاطمہ کلابیہ کہ 3 دن سے میں روزانہ ایک خواب دیکھتی ہوں. خواب میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا حجرہ, میرا کمرہ ایک نور سے منور ہے. کوئی خاتون آتی ہے اور اپنی آغوش سے اٹھا کے کوئی نور میرے آغوش میں رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میری نسل میں سے ہوگا. تو عزاداروں, بس ام البنین کا نکاح ہوا ہے علی ابن ابی طالب سے. آغوش میں میرا عباس آیا ہے, کس شان سے آیا ہے؟ ایک شان سے آیا کہ چاندوں کے گھر میں چاند ہے. اپنے آپ کو منوانا آسان بات نہیں ہے. تو یہ ابھی عباس ہے, اتنا بڑا مرتبہ ہے ام البنین کا. قبر بنی ہاشم کی سردار ہے ام البنین, اور لقب بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ کرامتوں کی. تو پروردگار عالم کتنا عطا کرے انہیں عباس جیسا بیٹا. عباس بہت بلند ہستی ہے. ہم بے دھڑک ہو کے حضرت عباس کا نام لے لیتے ہیں, بہت احترام سے نام لیا کرے اس غازی کا, کیونکہ یہ زہرا کی دعاؤں کا سفر ہے, یہ زہرا کی دعاؤں کا سفر ہے. عباس کون عباس کہ جس کو مانگا ہے جناب سیدنا. عزیزانو, 8 محرم الحرام اپنے اختتام کو جا رہی ہے. صبح سے آپ لوگوں نے مجاہد سے عذاب برپا کی. خصوصی فرصہ آپ دیتے رہے بی بی زینب کو, بی بی سکینہ کو اور ام البنین کو. خصوصی فرصہ ہے جناب فاطمہ الزہرا, کیونکہ عباس کی دعاؤں کا سفر ہے. 2 محرم الحرام جب فوج اشقیاء نے حکم دیا کہ خیمہ حسینی کو ہٹا دو, تو عزیزانو میرے عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا اور کہا کہ کس کی مجال میں میرے ہوتے فوج حسینی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. میرے حسین نے دیکھا. ایک مرتبہ میرے حسین زینب کے خیمے میں آئے, آ کر کہتے ہیں اے زینب, اے بہن, عباس نے خط کھینچ دیا اور اشقیاء نے کہا ہے خیموں کو ہٹایا جائے. تو زینب نے کہا کیا ہوا بھائی, جاؤ اب جا کے عباس سے کہو. عباس نے آج تک کوئی بات رد کی ہے, بات کو رد کریں گے. سن سکو گی کہ میرے حسین نے کیا کہا
حسین ہے زہرا حسن کا جنازہ واپس آیا تھا، بقیہ میں دفن نہیں ہونے دے رہا نا، تو اس وقت عباس نے نیام سے خنجر کو نکالا تھا اور میں نے یہی کہا تھا عباس یہ مدینہ ہے کربل نہیں ہے۔ جب میری ماں باغ بدق نہیں مل رہا تھا اور میری ماں نے گھر پہ آ کے نریا کیا تھا تو غازی نے تلوار نکالا تھا، میں نے یہی کہا تھا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ بیویوں فرصت ہے اس جملے پر ایک مرتبہ جب ابن سعد نے مجھے دربار میں بلایا تھا کہ حسین بیعت کرو، عباس کو جلا لایا تھا، عباس آگے بڑھے، میں نے عباس کا بازو تھام کے کہا تھا اے عباس رک جاؤ یہ مدینہ ہے کربل نہیں، بتاؤ زینب عباس کو کیسے روکو، یہ تو کربلا ہے جہاں انتقام لینا ہے، جہاں عباس کی خنجر چلے گی، تلواریں چلیں گی۔ حضرت تعریفیں کہتی ہے جب تک عباس جنگ کرتے رہے جنگ ہوتی رہی، خیمہ حسینی میں ظلم نہیں ہوا، عباس کے بعد ظلم کے انتہا ہو گئی، خیمے جل گئے، چادریں پھٹ گئے، آدمی بچے سکینہ کو تماچے لگ گئے، وہ پکارتے رہے اے چچا آ جاؤ، اے چچا عباس آ جاؤ، اجرکم اللہ پروردگار کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شفیع کے۔ عباس جا چکے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے، پوری شہادت بیان نہیں کروں گی، ایک مرتبہ میرے غازی نے مشق سکینہ میں پانی بھرا، وہ تیر چلا، ایک بازو شہید ہوا، دوسرے بازو سے غازی نے مشق سکینہ کو تھاما، اس عباس کے سر پہ ایسا گرز لگا، دوسرا بازو میں قتل ہوا، دانتوں سے مشق سکینہ کو تھام لیا، تیر چلا، ایسا تیر چلا، مشق سکینہ نے لگا، مشق سکینہ کا پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹی، سکینہ کی آس ٹوٹی، آخری سلام پیش کیا عباس نے، السلام علیکم یا رسول اللہ، حسین نے سلام، زمینوں کے ببولا پہ گر گئے، اے پروردگار عباس بلا رہا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، صبح کی لاشیں کھا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے میرے حسین کس طرح سے غازی کے لاشے پہ پہنچے، میں نہیں جانتی، کسی بھی ہاتھ سے ٹکرا کے گرا میرا حسین، بازو عباس کو اٹھایا، پھر دوسرا بازو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہے، پروردگار خبر ہے یہ وہی بازو ہے جسے جنگ کے طریقے سکھائے، یہ وہی بازو ہے جو فاطمہ روز محشر لے کر آئے گی، یہ میرے عباس کا خون مانو، میرے حسین آئے ہیں عباس کے لاشے پہ، ایک مرتبہ بھائی سے کہا اے غازی آج بھائی کہہ گئے ایک دفعہ پکار لو، تاریخیں کہتی ہے میرے عباس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک صدا کربلا کی طرف سے آ رہی تھی، اے عباس آج حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب کرو، آج آ کرو، بس یہ سننا تھا، فاطمہ کی آواز آئی تھی نا، حکم میدہ ہوا، بس غازی نے کہا
आलम हमारी सभी से इबादत को अन्नी अपने बारकात अन्नी में अनबिया एक साहिब बंद कर खाने दो की जायज और शरीफ या इधर का हाजत बंद कर दो, को इधर कबूल का फरमा। हाज़िरीन इधर का बंद कर दो, हाज़िर ये उठेंगे तो फिर चोट लगेगी। तमाम दीदी और जायज हाजात को कबूल फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें पर सरे रोजगार कर दे, जो बीमार हैं इन्हें शुफाए कुल्ली अता फरमा। हमारे मुल्क से ये जबर, महंगाई और ये मुसीबतें, ये परेशानियां परवरदिगार आलम खत्म कर दे, क्योंकि आज हर घर में हर मोमिन और मोमिनात परेशान है। तो वो क्या करें इस मजलिस के स्पर्श अज़ा के सदके में इस मुल्क से तमाम परेशानियों को खत्म कर, गुर्बत को खत्म कर, और हमारे इमाम की ज़हूर में ताजील फरमाइए, और हमारा खात्मा विलायत अली इब्ने अबी तालिब में हो। रब्बना जो मातम ज़ैनब ने किया था हम उसकी तफसीर करें मिलके सब मातम शब